نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ والسارق والسارقة، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، سزا میں ان کی کمائی کی، نکالا من اللہ، تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے حکمت والا۔ چوتھی آیت میں پھر جرائم کی سزاؤں کی طرف عود کیا گیا اور چوری کی سزائے شرعی کا بیان فرمایا گیا۔ شرعی سزاؤں کی 3 قسمیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ چوری کی سزا ان کی قسم حدود میں داخل ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس سزا کو خود متعین فرمایا، حکام کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا، اور بطور حق اللہ کے متعین فرمایا ہے، اس لیے اس کو حد سرقہ کہا جاتا ہے۔ آیت میں ارشاد ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یعنی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو ان کے کردار کے بدلے میں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی احکام میں خطاب عام طور پر مردوں کو ہوتا ہے، عورتیں بھی اس میں طبعاً شامل ہوتی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جملہ احکام میں قرآن و سنت کا یہی اصول ہے، لیکن چوری کی سزا اور زنا کی سزا میں صرف مردوں کے ذکر پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ دونوں صنفوں کو الگ الگ کر کے حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ حدود کا ہے، جن میں ذرا سا بھی شبہ پڑ جائے تو ساقط ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے ضمنی خطاب پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہ تصریح کے ساتھ ذکر فرمایا۔ دوسری بات اس جگہ قابل غور یہ ہے کہ لفظ سرقہ کا لغوی مفہوم اور شرعی تعریف کیا ہے۔ قاموس میں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے، اس کو سرقہ کہتے ہیں۔ یہی اس کی شرعی تعریف ہے، اور اس تعریف کی روح سے سرقہ ثابت ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہوئیں۔ اول یہ کہ وہ مال کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی اس میں نہ ملکیت ہو، نہ ملکیت کا شبہ ہو، اور نہ ایسی چیزیں ہوں جس میں عوام کے حقوق مساوی ہیں، جیسے رفاہ عام کے ادارے اور ان کی اشیاء۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسی چیز لے لی جس میں اس کی ملکیت یا ملکیت کا شبہ ہے، یا جس میں عوام کے حقوق مساوی ہیں، تو حد سرقہ اس پر جاری نہ کی جائے گی۔ حاکم اپنی ثوابدید کے موافق تعزیری سزا جاری کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، تعریف سرقہ میں مال محفوظ ہوتا ہے، یعنی مقفل مکان کے ذریعے یا کسی نگران چوکیدار کے ذریعے محفوظ ہونا۔ جو مال کسی محفوظ جگہ میں نہ ہو، اس کو کوئی شخص اٹھا لے تو وہ بھی حد سرقہ کا مستوجب نہیں ہوگا، اور مال کے محفوظ ہونے میں شبہ بھی ہو جائے تو بھی حد ساقط ہو جائے گی۔ گناہ اور تعزیری سزا کا معاملہ جدا ہے۔ تیسری شرط بلا اجازت ہونا ہے۔ جس مال کے لینے یا اٹھا کر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت دے رکھی ہو، وہ اس کو بالکل لے جائے تو حد سرقہ عائد نہیں ہوگی، اور اجازت کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو حد ساقط ہو جائے گی۔
چوتھی شرط چھپا کر لینا ہے، کیونکہ دوسرے کا مال اعلانیہ لوٹا جائے تو وہ سرقہ نہیں بلکہ ڈاکہ ہے، جس کی سزا پہلے بیان ہو چکی ہے۔ غرض خفیہ نہ ہو تو حد سرقہ اس پر جاری نہ ہوگی۔ ان تمام شرائط کی تفصیل سننے سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے عرف میں جس کو چوری کہا جاتا ہے وہ ایک عام اور وسیع مفہوم ہے۔ اس کے تمام افراد پر حد سرقہ یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا شرعاً عائد نہیں ہے، بلکہ چوری کی صرف اس صورت پر یہ حد شرعی جاری ہوگی جس میں یہ تمام شرائط موجود ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ کو معلوم کر چکے ہیں کہ جن صورتوں میں چوری کی حد شرعی ساقط ہو جاتی ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ کھلی چھٹی مل جائے، بلکہ حاکم وقت اپنی ثواب دید کے مطابق اس کو تعزیری سزا دے سکتا ہے، جو جسمانی کوڑوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ جن صورتوں میں سرقہ کی کوئی شرط مفقود ہونے کی وجہ سے حد شرعی جاری نہ ہو تو وہ شرعاً جائز و حلال ہے، کیونکہ اوپر بتلایا جا چکا ہے کہ یہاں گناہ اور عذاب آخرت کا ذکر نہیں، دنیوی سزا اور وہ بھی خاص قسم کی سزا کا ذکر ہے۔ ویسے کسی شخص کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے کسی طرح بھی لے لیا جائے تو وہ حرام اور عذاب آخرت کا موجب ہے، جیسا کہ آیت قرآن کریم میں ہے لا تأکلوا اموالکم بالباطل میں اس کی تصریح موجود ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ چوری میں جو الفاظ قرآن کریم کے آتے ہیں وہی زنا کی سزا میں ہیں، مگر چوری کے معاملے میں مرد کا ذکر پہلے عورت کا بعد میں ہے، اور زنا میں اس کے برعکس عورت کا ذکر پہلے کیا گیا۔ چوری کی سزا میں ارشاد والسارق والسارقۃ اور زنا کی سزا میں فرمایا الزانیۃ والزانی۔ اس عکس سے ترتیب کی حکمتیں حضرات مفسرین نے کئی لکھی ہیں۔ ان میں زیادہ دل کو لگنے والی بات یہ ہے کہ جرم مرد کے لیے بنسبت عورت کے زیادہ شدید ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کسب معاش کی وہ قوت بخشی ہے جو عورت کو حاصل نہیں۔ اس پر کسی معاش کے اتنے دروازے کھلے ہونے کے باوجود چوری کے ذلیل جرم میں مبتلا ہو، یہ اس کے جرم کو بڑھا دیتا ہے، اور زنا کے معاملے میں عورت کو حق تعالیٰ طبعی حیا و شرم کے ساتھ ایسا ماحول بخشتا ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اس بے حیائی پر اترنا اس کے لیے نہایت شدید جرم ہے۔ اس لیے چوری میں مرد کا ذکر مقدم ہے اور زنا میں عورت کا۔ آیت مذکورہ کے الفاظ میں چوری کی شرعی سزا بیان کرنے کے بعد جو دو جملے ارشاد فرمائے ہیں، ایک جزاء بما کسبا، یعنی یہ سزا بدلہ ہے ان کی بد کرداری کی۔ دوسرا جملہ فرمایا نکالا من اللہ، اس میں دو لفظ ہیں نکال اور من اللہ۔ لفظ نکال کے معنی عربی لغت میں ایسی سزا کے ہیں جس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی سبق ملے اور اقدام جرم سے باز آ جائیں، اس لیے نکال کا ترجمہ ہمارے محاورے کے موافق عبرت خیز سزا کا ہوگا۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا سخت سزا خاص حکمت پر مبنی ہے کہ ایک پر سزا جاری ہو جائے تو سب کے سب کانپ اٹھیں اور اس جرم کبیح کا انسداد ہو جائے۔ دوسرا لفظ من اللہ کا بڑھا کر ایک اہم مضمون کی طرف ارشاد فرمایا، جو یہ ہے کہ چوری کے جرم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ اس نے کسی دوسرے انسان کا مال بغیر حق کے لے لیا جس سے اس پر ظلم ہوا، دوسری یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کی۔ پہلے حیثیت سے یہ سزا مظلوم کا حق ہے، اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ جس کا حق ہے اگر وہ سزا کو معاف کر دے تو معاف ہو جائے گی، جیسا قصاص کے تمام مسائل میں یہی معمول ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ سزا حق اللہ کی خلاف ورزی کرنے کی ہے، اس کا مقتضا یہ ہے کہ جس شخص کی چوری کی ہے اگر وہ معاف بھی کر دے تو معاف نہ ہو جب تک خود اللہ تعالیٰ معاف نہ فرما دے، جس کو اصطلاح شرع میں حد یا حدود کہا جاتا ہے۔
لفظ من اللہ سے اس دوسرے حیثیت کو متعین کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ سزا حد ہے، قصاص نہیں ہے، یعنی سرکاری جرم کی حیثیت سے یہ سزا دی گئی ہے، اس لیے کہ جس کی چوری کی ہے اس کے معاف کرنے سے بھی سزا ساقط نہیں ہوگی۔ آخر آیت میں واللہ عزیز حکیم فرما کر اس شبہ کا جواب دے دیا جو آج کل عام طور پر زبان زد ہے کہ یہ سزا بڑی سخت ہے، اور بعض گستاخ یا ناوافق تو یوں کہنے سے بھی نہیں جھجکتے کہ یہ سزا وحشیانہ ہے، نعوذ باللہ منہ۔ اشارہ اس کی طرف فرمایا کہ اس سخت سزا کی تجویز محض اللہ تعالیٰ کے قومی اور زبردست ہونے کا نتیجہ نہیں بلکہ ان کے حکیم ہونے پر بھی مبنی ہے۔ جن شرعی سزاؤں کو آج کل کے عقلاء یورپ سخت اور وحشیانہ کہتے ہیں، ان کی حکمت اور ضرورت اور فوائد کی بحث انہی آیات کی تفسیر کے بعد مفصل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔